السلام علیکم۔ ناول وہ قسمت سے ہاری کی یہ قسط نمبر 8 ہے۔ ہرگز نہیں، مجھے کوئی ڈیٹیل، کوئی سراغ نہیں چاہیے اس بے غیرت اور کم ظرف لڑکی کے بارے میں۔ کوشش کرو کہ یہ بات باہر نہ نکلے، لیکن تمہاری جیب تب تک گرم رہے گی جب تک تم ان لوگوں کا جینا حرام کرتے رہو گے۔ مجھے یہ لوگ سکون سے نہیں رہتے دکھنے چاہیے۔ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرنا، اس بدذات کا بھی نہیں جسے تم میری بیٹی کہتے ہو۔ آخری بات شبیر حسین نے نظریں چراتے ہوئے کہی تھی۔ شبیر حسین کی بات سن کر پولیس آفیسر نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ وہ تو برا پھنسا تھا، ایک طرف کنواں تو دوسری طرف کھائی تھی۔ ہائے، پولیس آفیسر کی تو دونوں طرف سے شامت آئی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ اپنی پسٹل میں سے گولیاں نکال لے، ایک سے شبیر حسین کو ختم کر دے اور دوسری سے فضیلہ بیگم کو، اور اس معاملے کو یہیں نمٹا دے، لیکن وہ مجبور تھا، یا یوں کہو کہ اس کے ہاتھ بندھے تھے۔ دونوں طرف کے سنگینی کا اندازہ ہونے کے باوجود بھی اسے ہر حال میں شبیر حسین کا حساب دینا تھا، چونکہ شبیر حسین نے اس پر بے بہا احسانات کیے تھے۔ کبھی اعلیٰ افسران کے پاس اس کے لیے سفارشیں لگائی تھیں، تو کبھی اس کا ٹرانسفر اس کی مرضی کی شہر کروایا تھا۔ شبیر حسین کے تعلقات بڑے بڑے لوگوں سے تھے۔ شبیر حسین کے لیے کام کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، اسی لیے آج وہ اس ڈی ایس پی کو اپنا ذاتی نوکر سمجھ کر کام لے رہے تھے، اور ڈی ایس پی کو تو یہ کرنا ہی تھا۔ بشریٰ رات کے تقریباً 12:30 بجے کے قریب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی، جس وقت عباس علی ایک لیٹ نائٹ ریکارڈنگ سے واپس آ رہے تھے۔ بشریٰ کو سامنے بیٹھا دیکھ کر ان کا موڈ غارت ہوا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ، انتہائی تکلیف دہ جملوں کا استعمال کیا تھا۔ انسان صبح سے تھکا ہارا گھر آئے اور تم جیسی منحوس صورت کو سامنے بیٹھا دیکھے تو سارا موڈ ہی غارت ہو جاتا ہے۔ ان کے جملوں پر کمرے سے نکلتی ان کی بیگم صفیہ نے انہیں حیرت سے دیکھا تھا۔ صفیہ صاحبہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، انہیں تکلیف ہوئی تھی۔ وہ ایک خاتون تھی اور وہ اس درد کو سمجھ سکتی تھی کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اتفاق تھا، اور ایرن نے جو کچھ بھی کیا اس میں بشریٰ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، مگر وہ نہ تو اپنے بیٹے کو سمجھا سکتی تھی اور نہ ہی اپنے غسیل اور اڑیل شوہر کو۔ ان کے لیے چپ رہنا ہی زیادہ بہتر تھا، لیکن انہیں بشریٰ کو دیکھ کے زیادہ افسوس ہوتا تھا، مگر اس وقت وہ چاہ کر بھی بشریٰ کو دلاسا نہیں دے سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس وقت جو بھی بشریٰ کا ہمدرد بنے گا وہ عباس علی اور زریون عباس کا سب سے بڑا دشمن ہوگا، اور فی الوقت وہ اپنے بیٹے اور شوہر کی ناراضگی اور دشمنی مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ ہارون عباس کو بشریٰ کو دیکھ کر نہ تو درد ہوتا تھا نہ ہی خوشی، اس کے کوئی جذبات نہیں تھے۔ اسے بس برا لگتا تھا اپنے بھائی کو دیکھ کر۔ اس کا بھائی ایسی زندگی گزار رہا تھا جس کا اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے ہمیشہ سے ایرن کا ہی گمان رکھا تھا، اور آج اس کے بھائی کے نصیب میں ایرن نہیں رہی تھی۔ اس کا بھائی بد نصیب ثابت ہوا تھا یا خوش نصیب، وہ نہیں جانتا تھا، مگر وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ زندگی میں کبھی بھی اگر ایرن نے واپس آنا چاہا یا ان سے تعلق جوڑنے کی کوشش کی تو وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا۔ وہ اس بے خدا لڑکی کو واپس آنے دے گا ہی نہیں۔
جس نے خاندان کی عزت کو پامال کرنے کا منصوبہ پورا انجام دیا تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے لگا تھا اور خاموشی سے اپنے کریئر پر فوکس کرنے لگا تھا۔ وہ آنے والے دور کا معروف سنگر بنتا اور اسے اسی کے لیے بے حد تیاری کرنی تھی۔ عباس علی جب فریش ہو کر آئے تو بشریٰ کھانے کی میز لگا چکی تھی۔ کھانے میں تمام وہ چیزیں تھیں جو عباس علی کو پسند تھی۔ عباس علی کو کھانا دیکھ کے خوشی ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے ان کی رنگت بدلی تھی۔ سامنے کھڑی بشریٰ نے ان کے چہرے پر جب خوشی دیکھی تو کچھ قدرے سکون کا سانس لیا تھا، اور یہ چیز عباس علی کو بری طرح کھٹکی تھی۔ انہیں اب وہ بھانجی سے زیادہ دشمن لگنے لگی تھی، اور انہوں نے ایک ہی ہاتھ سے میز پر پڑا کھانا اٹھا کر پٹخ دیا تھا۔ کھانے اب زمین پر اوندھے پڑے تھے۔ وہ کھانا جو اس نے گھنٹوں کی انتہک محنت کے بعد بنایا تھا، اس جوش اور اس خوشی سے کہ شاید کھانا کھا کے ماموں کا رویہ اس کے ساتھ تھوڑا بہتر ہو جائے گا، تو اسے اپنا اندازہ غلط ثابت ہوتے دیکھ گیا تھا۔ اتنے مرغن کھانے، اتنے تیل والے کھانے، تم جانتی ہو نا کہ مجھے روزانہ اپنے گلے کے لیے پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ مجھے گرم پانی چاہیے ہوتا ہے۔ میں زیادہ تلی ہوئی چیزیں، زیادہ تیل والی چیزیں، زیادہ مسالوں والی چیزیں نہیں کھا سکتا۔ اور یہ فالودہ بنایا تم نے جان بوجھ کے، تاکہ میرا گلا بند ہو جائے، میرا کریئر ڈوب جائے، میں روڈ پر آ جاؤں۔ تم دونوں بہنوں نے آخر کس بات کا بدلہ لیا ہے مجھ سے؟ بشریٰ بے حال سے ہو کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے کیا غلط کیا ہے۔ اس نے وہی کھانا بنایا تھا جو اس کے ماموں کو بے حد پسند تھا، اور وہ اس کھانے کو بہت شوق سے کھاتے تھے۔ تو آج ایسا کیا تھا کہ وہ کھانا صحیح نہیں تھا؟ اور تبھی اگلے لمحے اسے احساس ہوا کھانا صحیح تھا، لیکن اب بشریٰ کا اور ماموں کا رشتہ صحیح نہیں تھا۔ اس نے روتے روتے ان برتنوں کو سمیٹا۔ کانچ کے برتن ٹوٹنے کی وجہ سے کئی کانچ کے ٹکڑے اس کے ہاتھ میں پیوست ہوئے تھے، مگر اب تو جانے زندگی نے کتنے نشتر اور کانچ اس کی زندگی میں پیوست کرنے تھے۔ صفیہ بیگم اگرچہ بشریٰ کے لیے آواز نہیں اٹھا پاتی تھی، مگر وہ ایسے ظلم و ستم کی کہانی کو سامنے کھڑے ہو کر دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور وہاں جا کر اس کے لیے اللہ سے دعا گو تھی۔ یا اللہ، میں نے ان بچیوں کو بچپن سے دیکھا ہے۔ میں نہیں جانتی ارین نے اتنی بڑی غلطی، اتنا بڑا گناہ کیسے کر دیا، لیکن بشریٰ وہ تو بالکل بے قصور ہے۔ اس نے تو کچھ نہیں کیا۔ میرے رب میرے بیٹے زریون کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دے۔ وہ اس سب کی حقدار نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ارین کی بدولت ہوا ہے۔ میری دعا ہے میرے رب ارین کبھی بھی خوش نہ رہے۔ اس کی وجہ سے ہمارا خاندان بکھر گیا، ہمارے بیچ تعلقات خراب ہو گئے۔ حسین ہاؤس میں سناٹا تھا۔ عذرا اپنا دماغی توازن کھو رہی تھی۔ وہ بیٹھے بیٹھے گھنٹوں ہنستی، کبھی کبھی گھنٹوں روتی رہتی، اور وہ خود سے گفتگو کرنے لگی تھی۔ اسے اب شبیر حسین کو دیکھ کے خوف آنے لگا تھا۔ وہ شبیر حسین کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ کبھی اگر شبیر حسین اس کے پاس سے گزر جاتے تو وہ خوف سے کانپنے لگتی۔ وہ زور زور سے اماں اماں مجھے بچا لو یہی چیختی رہتی تھی۔ کبھی وہ اپنی جوانی کی محبت نادر شاہ کو یاد کر کے خوب روتی۔ اماں
اماں بھائی صاحب نادر کو مار دیں گے، اماں بھائی صاحب نادر کو مار دیں گے۔ وہ بار بار ایک ہی بات چلاتی اور اپنے بالوں کو کسی پاگل کی طرح سے نوچتی تھی۔ بختیور بیگم کو اسے دیکھ کر بے حد رونا آتا تھا۔ وہ اسے بار بار سینے میں بھیج لیتی تھی۔ وہ ان کی چھوٹی نند تھی، اس سے محبت کرتی تھی۔ انہیں اپنے شوہر کے اس رویے کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ کیسے اپنی بہن کو اتنی زور سے تھپڑ مار سکتے تھے؟ جس روز اس نے اپنی سب سے زیادہ قیمتی چیز اپنی ماں کو کھویا تھا، بختیور بیگم نے اپنے شوہر کو موم سے پتھر بنے دیکھا تھا اور وہ بے انتہا شرمندہ تھی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ ٹھنڈے موسم میں ہڈیوں میں گھس جانے والی سردی کے بعد اب یہ دوپہر کی دھوپ جسم کو کافی راحت دے رہی تھی۔ دھوپ میں زیادہ دیر نہیں رہنا تھا، لیکن جتنی تھی ایرن چاہتی تھی وہ اس دھوپ سے اپنے جسم کو اچھے سے سیک لے۔ مگر تبھی ابراہیم شاہ کے بیل بجانے کے بعد دروازہ ایک بار پھر شکیلہ نے کھولا تھا اور اب کی بار بھی اسے ویسا ہی بڑا دھچکا لگا تھا۔ خود ابراہیم شاہ مجسم صورت سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو بظاہر تو ایک پرانے سے لباس کو پہنی ہوئی تھی، حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس کی مہندی بتا رہی تھی کہ یہ وہی دلہن ہے جسے لے کر ابراہیم شاہ بھاگا تھا اور شبیر حسین نے واویلا مچایا تھا۔ وہ دوڑ کر ایک جست میں فضیلہ بیگم کے کمرے تک پہنچی تھی اور انہیں اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ فضیلہ بیگم نے جب ابراہیم شاہ اور ایرن کو ساتھ کھڑے پایا تو انہوں نے ابراہیم شاہ کو گریبان سے دبوچا تھا۔ وے ابراہیم، ادھر ویکھ میرے ول، ویکھ سارا فیصلہ بات چھڑ کے تینوں ای لبی ہے، بے شرمو بے حیا بیچ کھائیے تو نے ابھی اسی وقت طلاق دی۔ آوارہ بچلن کو اس کے باپ نے جتنی باتیں مجھے سنائی ہیں اور جتنا تماشا یہاں لگایا ہے نا، اس کے آس پاس کے لوگوں نے بھی دیکھا ہے۔ ابراہیم شاہ اپنی ماں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امی میری بات سنیں، اس میں ایرن کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اور پھر ہم نے جو کیا ہے اس میں کوئی بھی باپ اتنا غصہ تو ہوگا نا۔ بکواس بند کرو، مجھے یہ لڑکی ایک نظر نہ بھاتی تھی۔ میں تو فہیمہ کو بھی کہتی تھی یہ آوارہ اور گھٹیا لڑکی ہے، نہ اس نے سنی نہ تو نے۔ ان کی بے تحاشا شور کرنے اور زور زور سے چلانے پر آواز سن کر فہیمہ بھی باہر آ چکی تھی۔ جس وقت شبیر حسین گھر میں آئے تھے فہیمہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ آئی تو فضیلہ بیگم اسے سب کچھ بتا چکی تھی اور اسے ایرن سے بری طرح نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اب جب فہیمہ باہر آئی تو اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ گھٹیا نیچ خاندان کی ذلیل لڑکی، تمہیں پوری دنیا چھوڑ کے میرا ہی معصوم بھائی ملا تھا ڈورے ڈالنے کے لیے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم کتنی گھٹیا ہو، مجھے تو شرم آتی ہے اس وقت کو یاد کر کے جب میں نے تمہیں دوست بنایا تھا۔ مطلب تم اتنے دنوں سے میرے بھائی کو گھیر نہیں تھی؟ اتنی نیچ اور گھٹیا ہو تم لوگ، تمہارے خاندان کی لڑکیوں کے پاس کیا اور کوئی کام نہیں ہے؟ یہ سب باتیں سن کر ایرن کا چہرہ شرم سے ڈوب رہا تھا اور اب اپنی دوست کے منہ سے الفاظ اس کے لیے کسی آرے کی مانند تھے۔ اس سے فہیمہ کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن فہیمہ نے ہاتھ چھڑا کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ ایرن چکرا کر گری تھی، لیکن شکر ہے ابراہیم شاہ اسے تھام چکا تھا۔ ابراہیم شاہ فہیمہ کو تھپڑ مارنے کے لیے آگے بڑھا تو بیچ میں فضیلہ بیگم حائل تھی۔ واہ جی واہ، ایک رات میں کون سا طلسم پڑھ کے جادو کر کے پھونکا ہے تو نے میرے بیٹے پہ؟ اپنی ماں بہنوں کے خلاف ہو گیا؟ ارے چڑھا آ رہا ہے میری بیٹی پہ مار دینے کے لیے۔ ابراہیم شاہ میری بات اپنے ذہن میں گھسا لے، اگر تو اس لڑکی کو رکھے گا تو تو یہاں نہیں رہے گا، اور تجھے کیا موت پڑی تھی؟ تو کیوں شادی سے بھاگ گئی اور ہماری زندگی جہنم کر دی؟ وہ زریون عباس مجھ سے بڑا تھا۔ ہاں وہ ان سے بڑا تھا، جیسے ابراہیم شاہ تو تیرے برابر کا ہے۔ ارے تو خود میرے بیٹے سے کم از کم 5-10 سال تو بڑی ہوگی، یہ تو تیرے باپ کی پہنچ کی وجہ سے 9ویں کلاس میں داخلہ لے کر بیٹھ گئی، ورنہ تو کوئی اتنی ننھی کاکی نہیں ہے۔ میری فہیمہ سے بھی اچھی خاصی بڑی ہے، میں تو بار بار اسے کہتی تھی ارے میں تو اڑتی چڑیا کے پر گن لوں، تیرے چہرے کا یہ پکا پن اور نکلتی ہوئی قد و قامت اچھے سے بتاتی ہے، تو پوری میرے بیٹے سے کم بھی 5 سال بڑی ہے۔ نہیں آنٹی، نہیں ایسا نہیں ہے، میں ان سے بڑی نہیں ہوں، آپ بتائیں نا۔ ابراہیم شاہ کو ڈھیر شرمندگی نے آ گھیرا تھا۔ اس کی ماں کا یہ رویہ، اس کی بہن کے یہ الفاظ اس کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہے تھے۔ اب کی بار اس نے اپنی ماں سے مستحکم لہجے میں کہا تھا، آپ ہمیں یہاں رہنے دے رہی ہیں یا نہیں؟ اب کی بار ابراہیم شاہ کا چھوٹا بھائی بھی باہر آ چکا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو دیکھ کر تمسخر سے کہا تھا، نہیں رہنے دیں گے تو پھر کیا؟ مجھے تو لگتا ہے تم یہاں رہو گے بھائی جی، ایسا نہیں ہونے والا۔ اپنی بکواس بند کر، تیرے منہ لگنے نہیں آیا میں۔
اوہ بکواس لگ گئی بڑے بھائی کو میری بات، اور جو تم نے کرا ہے وہ کیا کارنامہ ہے؟ فضیلہ بیگم نے چھوٹے بیٹے کو آنکھیں دکھائی تھی۔ وہ بھائیوں کے بیچ فساد نہیں چاہتی تھی، اس لیے ان کا نشانہ ایک بار پھر آ رہی تھی۔ نہیں بیبی، جب تجھے اس بندے سے شادی کرنی ہی نہیں تھی تو پھر بھاگ جاتی، بھاڑ میں جاتی، کہیں بھی جاتی، میرے بیٹے کو کیوں پھانس لیا؟ میں نے نہیں، یہ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، ایرن بولی۔ ہائے میں مر گئی، کس قدر بے حیا اور بے شرم ہے، کیسے محبت جیسے الفاظ منہ بھر بھر کے بول رہی ہے۔ ابراہیم شاہ، اسے طلاق دے ابھی اور اسی وقت۔ میں نہیں دوں گا، میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تو پھر دفع ہو جا میری نظروں سے، کیونکہ اس کے باپ نے تو ہمارا جینا حرام کر ہی دیا ہے۔ لاکھ منت اور سماجت کے بعد بھی فضیلہ بیگم نہیں مانی تھی، اور اب وہ کہاں جا رہے تھے انہیں خود بھی نہیں پتہ تھا۔ ابراہیم شاہ نے اپنی ماں سے ایک بات چھپائی تھی، اور وہ یہی کہ اپنے گھر سے جتنا بھی زیور اور نقدی لائی تھی ایرن، اس نے اپنی ماں کو نہیں بتایا تھا، اور اس نے وہ سب کچھ اپنے دوست مرتضیٰ گیلانی کے گھر میں رکھوا دیا تھا۔ مرتضیٰ گیلانی کا گھر شہر کے پسماندہ علاقوں میں سے ایک جگہ پر واقع تھا، اور وہاں کسی کا دھیان نہیں جا سکتا تھا، لیکن مرتضیٰ گیلانی کا گھر کافی چھوٹا اور خستہ حال تھا۔ وہ وہاں رہ نہیں سکتے تھے، مگر وہاں سامان ضرور رکھ سکتے تھے، اس لیے انہیں گھر آتے آتے کافی دیر ہو چکی تھی، اور شبیر حسین یہاں فساد مچا کے جا چکے تھے۔ اب کی بار وہ لوگ الٹے قدموں واپس نکل رہے تھے جب فضیلہ بیگم کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر لہرا گیا۔ نادر میرا بھائی، تو کس قدر ظالم ہے! محبت کی تھی اس نے تم سے، اسے یہ سزا دی ہے۔ اس نے تمہاری بہن سے سچی محبت کی تھی، تم کیسے اسے مار سکتے ہو؟ شبیر حسین اس وقت جوانی کی آب و تاب میں تھے، اور نادر وہ عذرا کی محبت تھا۔ عذرا اور نادر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور شبیر حسین نے نادر کے سینے میں پوری کی پوری ایک رائفل اتار دی تھی، اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا، اور اس وقت فضیلہ بیگم نے قسم کھائی تھی کہ وہ اس انسان کو کبھی معاف نہیں کریں گی، اور آج سالوں بعد وہ انسان ان کے دروازے پر کھڑا تھا، کیونکہ فضیلہ بیگم کا بیٹا اس کی بیٹی کو بھگا کر لے گیا تھا۔ فضیلہ بیگم کی آنکھوں کے سامنے وہ پورا منظر آ گیا تھا، اور وہ چاہ کر بھی اس انسان سے اپنی نفرت کا اظہار کرنے سے خود کو روک نہ پائیں۔ زریون اور بشریٰ کی آج شام کی امریکہ کی فلائٹ تھی۔ ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا، اور اب وہ دونوں امریکہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ وہاں زریون کی ٹانگ کی سرجری ہونی تھی، اور اس کے بعد اس کا پاؤں واپس پہلے جیسا ہو جانا تھا۔ بشریٰ خوش تھی، زریون کو اس محتاجی سے چھٹکارا مل رہا تھا، لیکن زریون کو نفرت ہو رہی تھی کہ بشریٰ اس کے ساتھ کیوں جا رہی ہے۔ وہ جب بشریٰ کو دیکھتا اسے ایرن کا خیال آتا تھا، اور اپنا آپ پاگل ہوتا محسوس ہوتا تھا، لیکن اب جانا تو بشریٰ نے ہی اس کے ساتھ تھا، اور وہ جا رہی تھی۔ عباس علی نے بشریٰ کو سخت تاکید کی تھی کہ اگر زریون کو ایک خراش بھی آئی یا اس کی لاپرواہی کی وجہ سے اسے ذرا بھی تکلیف اٹھانی پڑی، تو وہ اس عمل کو یقینی بنائیں گے کہ بشریٰ کی زندگی کو دیکھ کر ہر کوئی توبہ کرے اور عبرت حاصل کرے۔ بشریٰ کو اب ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن ہاں، اب اس کی اولین ترجیح زریون عباس تھا۔ شبیر حسین سے کبھی کبھی فون پہ بات کرتی تھی، اور اسے اس بات سے اطمینان تھا کہ اس کے والدین اس سے راضی ہیں۔ ہاں، بختیور بیگم اور شبیر حسین اب اس سے بے حد خوش تھے۔ آخر کو عزت جو بچائی تھی اس نے، اور کیا کیا تھا، خوشیاں ہی تو قربان کی تھی، تو کیا ہو گیا؟ بیٹیاں اسی لیے تو آتی ہیں دنیا میں، اپنی خوشیوں کی قربانیاں دینے، لوگوں کو خوش کرنے۔ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ بنتا جا رہا ہے، ہم بیٹیوں سے قربانیاں مانگتے ہیں، ہم بیٹوں کو قربان نہیں کرتے۔ آج بھی ہمارے ملک کے کئی دیہاتی علاقوں میں بیٹیوں کو ونی کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو قربانی کی بھیٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، یہ ہمارا قانون بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہی ہمارا اصول ہے، اور یہی ہم کرتے ہیں، اور یہی کرتے آ رہے ہیں۔ عزت بچانی ہے، بیٹی کو مار دو، عزت بچانی ہے، اسے اپنی مرضی سے کہیں بھی بہا دو۔ پسند کی شادی کا حق شریعت نے عورت کو دیا ہے، لیکن اس معاشرے میں عورت کو پسند کی شادی کرنے کا سن کر سب کو لگتا ہے یہ باغی ہے،
یہ بیہودہ ہے، یہ بد چلن ہے، یہ بد کردار ہے۔ اس نے اپنے لیے خود سے مرد کا انتخاب کیا ہے۔ آج کے دور میں جہاں لوگ خود کو لبرل اور ماڈسٹ کہتے ہیں، وہاں ہمارا ایک طبقہ عورت کو پسند کی شادی کرنے پر بد چلن، بد کردار اور آوارہ کہتا ہے۔ یہ شرفاء اور امراء جو غصے میں اپنے ہی گھر کی عورتوں کو کسی طوائف سے مشابہت دیتے ہیں، کسی ناچنے والی سے تو کسی رذیلہ سے، دراصل یہ اپنے گھر کی عورتوں کی توہین نہیں کر رہے ہوتے، یہ اپنی توہین کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اصل معنوں میں کوئی شریف کیسے جان سکتا ہے کہ طوائف کون ہوتی ہے، رذیلہ کیسی ہوتی ہے، فحاشہ کیسی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر کلف لگے سوٹ میں گھومنے والے چودھری صاحب، ملک صاحب، منسٹر صاحب، خان صاحب اور جانے کتنے ایسے صاحب حیثیت، کتنے ایسے مہذب اور معزز لوگ جو دنیا کے سامنے اپنی دھاک جمائے بیٹھے ہیں، جو گھر کی عورتوں پہ سانس لینے پہ بھی پابندی لگاتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں پتہ بھی ان کی مرضی کے بغیر نہ ہلے، اور ان کی اکثر شامیں ایسے ہی بازاروں میں گزرتی ہیں جہاں کی عورتوں کا وہ اکثر ذکر کرتے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں، کیا اگر یہ عورتوں نے کرنا شروع کر دیا، اگر انہوں نے مردوں کو ایسے گھٹیا مردوں سے تشبیہ دینا شروع کر دی، یا انہوں نے مردوں پر سانس لینا حرام کر دیا، یا اس بات کو گناہ سمجھ لیا کہ وہ اپنی پسند کی عورت کا انتخاب نہیں کر سکتے، تو کیا مرد جی سکیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہر روز سینکڑوں کے حساب میں کئی مرد خودکشیاں کریں گے، کئی مریں گے اور کئی قربانی کی بھینٹ چڑھ جائیں گے۔ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے اور عورت کو اس کی ذمہ داری، لیکن افسوس کہ یہ معاشرہ حاکم تو بنتا ہے لیکن ذمہ داری نہیں اٹھاتا۔ یہ معاشرہ حکومت کرنا تو جانتا ہے مگر عورت کو سہارا دینا نہیں جانتا۔ پسند کی شادی، پسندیدہ شخص کا انتخاب ہمارے معاشرے میں ایک گالی بن کے رہ گیا ہے۔ اپنی پسند کی شادی کی تو اچھی بیٹی نہیں رہی، اپنے لیے جیون ساتھی کا انتخاب کیا تو اچھی بہن بھی نہیں رہی، اب بد کردار ہو گئی یا بد چلن ہو گئی۔ آپ کا تو پھر کوئی کردار ہی نہ رہا۔ اور ایسے ہی کئی الفاظ ہمارے معاشرے میں وہ خواتین بھی سنتی ہیں جو سارے جہان سے لڑ کے ایک مرد کا انتخاب کرتی ہیں، اور پھر وہ مرد ان کے لیے سب سے بڑا ظالم ثابت ہوتا ہے۔ میں نے اپنے ارد گرد میں ایسے کئی لوگ دیکھے جنہوں نے ہر چیز کو پس پشت ڈال کر اپنی محبت کو ترجیح دی، جنہوں نے خاندان چھوڑا، جنہوں نے گھر بار چھوڑا، جنہوں نے وسائل چھوڑے، جنہوں نے ہر چیز چھوڑ دی، اور صرف محبت کی خاطر۔ اور جب وہ محبت انہیں مل گئی تو خدا کی قسم میں نے ان سے زیادہ خوار کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے ان لوگوں کو ایڑیاں رگڑتے دیکھا ہے، میں نے ان لوگوں کو مرتے سسکتے دیکھا ہے، میں نے ان مردوں کو دیکھا ہے جن کی خاطر ایک لڑکی نے سب کچھ چھوڑا ہوا ہو، اور پھر وہی مرد اسے معاشرے میں عزت نہیں دے سکتے۔ ایک وقت کے بعد وہی مرد بھرے مجمع میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ یہ جس نے میری خاطر گھر والوں کو چھوڑا، کل جانے کسی اور کے خاطر مجھے چھوڑ دے۔ یہ ناول ہر اس لڑکی کے لیے ہے جو ایسی غلطی کرنے کا اگر سوچ بھی رہی ہے تو خدا را نہ کرے۔ آپ کے لیے سب سے محفوظ مقام آپ کا گھر ہے، آپ کے باپ کی چھت ہے، وہ گھر جہاں آپ بڑے ہو رہے ہیں، جہاں پل رہے ہیں۔ آج کی لڑکی کو چاہیے کہ وہ خود مختار بنے، آزاد خیال بنے، لیکن بیہودہ نہ بنے، پر اعتماد بنے لیکن بے تکلف نہ بنے، اپنے گرد ایک باؤنڈری بنا کر رکھیں، لوگوں کو حق نہ دیں کہ وہ آپ کی ذاتی زندگی پر تنقید اور تبصرے کریں، ہر ایک کو اس کی حدود کے بارے میں بتاتے رہا کریں۔
زریون عباس کا آپریشن بخیریت ہو چکا تھا اور اب عباس علی کی ہدایت کے مطابق ان دونوں نے اگلے 2 ہفتے بھی امریکہ میں ہی رہنا تھا۔ وہ امریکہ میں اپنے ایک ذاتی فلیٹ میں رہ رہے تھے جہاں ہر آسائش موجود تھی۔ وہاں 2 نوکر بھی تھے، لیکن اب انہوں نے ان دونوں نوکروں کو پاکستان واپس بلوا لیا تھا۔ اب امریکہ میں بشریٰ کو سارے کام خود ہی کرنے ہوتے تھے اور اس کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ شادی کے 1 ہفتے نے اسے پوری طرح سے بدل دیا تھا۔ وہ اب کافی زیادہ پھرتیلی ہو چکی تھی۔ وہ ہر کام کو دوڑ بھاگ کر لینے میں ماہر ہو چکی تھی۔ کبھی کبھار زریون کے دل میں ایک ٹیس اٹھتی تھی۔ اسے بشریٰ کے لیے اب برا لگنے لگا تھا۔ بشریٰ اس کی بے انتہا خدمت کر رہی تھی۔ زریون کی ٹانگ کی سرجری کے بعد زریون کچھ دن اسپتال میں رہا اور پھر تقریباً 1 ہفتے کے بعد اسے گھر بھیج دیا گیا تھا۔ گھر آنے کے بعد زریون میں کچھ بدلاؤ آیا۔ اسے امریکہ کی ہوا راس آنے لگی تھی۔ اسے امریکہ میں سکون ملنے لگا تھا۔ اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ بدلنے لگا تھا۔ اب وہ بشریٰ سے سختی سے بات نہیں کرتا تھا، چپ رہتا تھا، لیکن اب پہلے کی طرح جھڑکتا بھی نہیں تھا۔ بشریٰ اس کی دل و جان سے خدمت کرتی رہی۔ اسے باتھ روم لے جانا، اسے نہلانا، اس کا خیال رکھنا، کھانا کھلانا، برتن اٹھانا، اس کے ہاتھ پاؤں دبانا، غرض یہ کہ ہر طرح کی سہولت اس کو مہیا کری تھی۔ اس کے دل میں بشریٰ کی قدر و منزلت بڑھنے لگی تھی۔ اس کے دل سے اب ایرن کا خیال مٹ چکا تھا۔ وہ بشریٰ کو چاہنے لگا تھا، مگر وہ بشریٰ سے یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ لیکن اس کے انداز و اطوار نے بشریٰ کو یہ اشارہ دے دیا تھا اور وہ اب نکھرنے لگی تھی۔ امریکہ میں رہنا ان کے لیے سب سے خوش آئند ثابت ہوا تھا۔ اسے اپنے باپ کے فیصلے پر ناز ہوا تھا۔ اس کے والد نے عزت بچانے کی خاطر ہی صحیح، مگر اس کے لیے ایک بہترین شخص کا انتخاب کیا تھا۔ زریون عباس اب صحت مند ہونے لگا تھا اور اسٹک کے سہارے چلنے لگا تھا۔ وہ حسین نوجوان سرخ سفید مرد واپس پہلے جیسا توانا ہونے لگا تھا اور دونوں کی جوڑی بے حد اچھی لگنے لگی تھی۔ ایک رات جب بشریٰ اپنے فلیٹ کی بالکنی میں بیٹھی تھی تو زریون اس کے پاس آیا۔ اب زریون صحت مند ہو چکا تھا اور اسٹک کا سہارا بھی ختم ہو گیا تھا۔ بشریٰ کی پشت زریون کی جانب تھی۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بشریٰ کے ہاتھ میں کافی کا گرم مگ تھا جسے وہ پی رہی تھی۔ تبھی زریون نے بڑے استحقاق سے وہ کافی کا مگ لیا تھا اور اس میں سے ایک گھونٹ کافی پی تھی۔ بشریٰ کو ایک دم شاک لگا تھا، مگر اگلے لمحے وہ سنبھل گئی تھی۔ کافی پیو گے تو میں بنا دیتی ہوں، اس نے زریون سے کہا تھا۔ اس میں سے پی لوں گا۔ ہاں، مگر یہ جھوٹی ہے میری۔ کوئی بات نہیں۔ کافی دیر تک وہ دونوں ایک آکورڈ سچویشن میں کھڑے رہے۔ اب کہ زریون نے دوبارہ پہل کی تھی۔ مجھے معاف کر سکتی ہو؟ بشریٰ کو شوق لگا۔ اسے لگا کہ شاید اس نے سننے میں غلطی کر دی ہے۔ بشریٰ نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی مانند کپ کپاتے ہونٹوں اور بھیجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے رو رہا تھا۔ اس کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے۔ بشریٰ پچھلے 1 گھنٹے سے بالکنی میں تھی اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ 1 گھنٹہ اندر بیٹھ کے رو رہا تھا۔
اس کا دل بیٹھ گیا تھا۔ اس نے زریون کو اس حال میں کبھی نہیں دیکھا تھا، تب بھی نہیں جب ایرن اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ بس چپ ہو گیا تھا، یا کبھی کبھی ہنسیانی انداز میں چلاتا تھا، اور جب روتا تھا تو گلا پھاڑ کر روتا تھا۔ لیکن آج وہ ٹوٹا اور بکھرا تھا، شکست خوردہ، جیسے کچھ غلط ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر اسے کندھوں سے تھاما تھا۔ زریون، زریون، کیا ہوا ہے؟ مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے۔ میں نے اور بابا نے تمہارے ساتھ بہت غلط کرا ہے۔ تم اس سب کے قابل نہیں تھی، تم ایسے رہنے کے قابل نہیں تھی۔ تم نے میری بے انتہا خدمت کی، میں شاید اس خدمت اور عزت کی بھی لائق نہیں تھا۔ تبھی ایرن مجھے چھوڑ گئی تھی۔ مجھے مر جانا چاہیے تھا، میں مر جاتا تو تمہاری زندگی آزاد ہوتی۔ میں جانتا ہوں تم مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ پھر بھی تمہاری خوشی کی خاطر تم جب چاہو گی میں تمہیں آزاد۔ اور بشرا نے ایک دم اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ شش، بس، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم سے کس نے کہا میں تم سے دور جانا چاہوں گی، آزادی لینا چاہوں گی؟ یہ سچ ہے زریون کہ ہم بہت غلط سچویشن میں نکاح کے بندھن میں بندھے تھے، لیکن جس وقت نکاح ہوا میں نے تمہیں دل سے قبول کیا تھا۔ تم سوچتے ہو آزاد کرنے کا؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم نے یہ گمان بھی کیسے کیا؟ میں تمہاری بغیر نہیں رہ سکتی۔ زریون نے مسکراتی آنکھیں اٹھا کر بشرا کو دیکھا تھا۔ ان کی زندگی میں سب کچھ بہتر ہو گیا تھا۔ ابراہیم شاہ کی والدہ نے جب اسے گھر سے نکالا تو اس کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنی بہن زرمینہ کے پاس لاہور چلا جاتا۔ زرمینہ ان دنوں پاکستان آئی ہوئی تھی، وہ لاہور والی اپنی کوٹھی میں موجود تھی۔ اس نے اس مرتضیٰ گیلانی کے گھر سے تمام نقدی اور کیش اٹھایا تھا اور ایرن کو لے کر ٹرین میں بیٹھ چکا تھا، اور وہ دونوں اب لاہور چلے گئے تھے۔ وہاں پہنچنے پر زرمینہ نے ناک بھویں چڑھا کر ایرن کا استقبال کرا اور بے حد مردہ دلی سے اپنے بھائی کو دیکھ کے کہا، ابراہیم، سب کچھ صرف اور صرف تمہاری خاطر کر رہی ہوں۔ تم جانتے ہو میرا شوہر کتنے غصے کا کتنا تیز ہے، لیکن پھر بھی میں تمہیں یہاں رکھنے پہ تیار ہوں، اماں جی کی سخت ناراضگی کے باوجود بھی۔ ان کو تو معلوم بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں گھر میں پناہ دے رہی ہوں، پر تم میرے بھائی ہو۔ اگر ہماری مائیں الگ ہوئیں تو کیا ہوا؟ ہیں تو ہم بہن بھائی نا، اور پھر ویسے بھی اماں جی نے مجھے ہمیشہ سگی بیٹی کی طرح پالا ہے۔ جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو، لیکن تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ ایرن خوش تھی کہ انہیں رہنے کے لیے ٹھکانہ مل گیا تھا۔ اس نے اپنی نند کے تاثرات پر غور نہیں کیا تھا۔ جس وقت انہیں گھر سے نکالا گیا تھا اسی وقت ابراہیم شاہ نے سب سے پہلے ایرن سے نکاح کیا تھا۔ مسجد میں نکاح میں مرتضیٰ گیلانی اور اس کے باقی دوست موجود تھے۔ نکاح کے بعد وہ لاہور پہنچے تھے اور اس وقت ایرن سے جو بات اس کی نند کہہ رہی تھی اس نے ایک لمحے کے لیے ایرن کی سانس کھینچ لی تھی۔ میں پاکستان میں نہیں رہتی ہوں، کبھی کبھی آتی ہوں، اور ان دنوں آئی ہوئی ہوں۔ بہت ڈھونڈا لیکن کوئی کام والی صحیح اور بااعتماد ملتی ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو نا کہ آڑی بھی ساڑی اوندھی پڑی ہے، ساڑا گھڑ خراب پڑا ہے۔ میری ابھی چھوٹی بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں تو گھڑ نہیں دیکھ سکتی نا۔ تو اب تم دونوں یہاں رہو گے تو ابراہیم تم ایسا کرنا، باہر کے سودے لے آنا، ٹھیک ہے نا میرے بھائی، اور تم گھر کا کام دیکھ لینا۔ اس نے دبے لفظوں میں دونوں کو یہ بتا دیا تھا کہ اس نے انہیں نوکر کی حیثیت سے رکھا تھا، ان کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جاتی بھی تو کہاں، شادی تو کر لی تھی، اب رہنے کی جگہ بھی تو چاہیے تھی۔ بہرحال دونوں وہاں رہنے پر رضامند ہو گئے۔ اب ایرن سارا دن اس کے کام کرتی۔ اس نے ایرن کے ساتھ نوکروں سے بھی بدتر سلوک کیا تھا، ایرن کو کھانا نہیں دیتی تھی اور ابراہیم شاہ کو پورے دن کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھتی۔ یوں وہ دونوں ایک گھر میں رہنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو زیادہ وقت نہیں دے سکتے تھے، اسی لیے وہ ابراہیم شاہ کا انتظار
इंतज़ार करते करते एरिन रात भर जागती, और जब आधी रात को इब्राहिम शाह घर आता तो वो उससे लिपट कर रोने लगती, उससे सारे गम बताती। इब्राहिम शाह उसको रोता नहीं देख सकता था, वो हर बार उसके आंसू पूंछता था। धीरे धीरे ये कहानी ऐसी ही चलती रही, और फिर एक खबर जिसने एरिन को खुशी दी और इब्राहिम शाह को, लेकिन दूसरों के पैरों के नीचे से मानो ज़मीन खींच ली। एरिन उम्मीद से थी, वो माँ बनने वाली थी, लेकिन बेहद कमज़ोर थी। डॉक्टर ने एरिन को आराम का कहा था और काम काज से मना किया था, मगर ज़रमीना के घर में रहकर ये मुमकिन नहीं था। तब इब्राहिम शाह ने सोचा कि वो एरिन को लेकर चला जाएगा। उसने एरिन से कहा कि वो लोग सुबह की गाड़ी से कराची चले जाएंगे। एरिन हक्का बक्का उसका चेहरा देखती रही। कराची किसके पास जाएंगे हम? वहाँ मेरे कुछ दोस्त रहते हैं, वो हमारे लिए घर किराए पर ले देंगे। वहाँ तुम और मैं रहेंगे। जी चाहे तो खाना पकाना, जी चाहे तो ना पकाना। काम भी मत करना, मैं तुम्हें मज़ीद अजियत में नहीं देख सकता। एरिन की तो बाछें खिल गई थीं। उसने बेख्तियार इब्राहिम शाह के दोनों हाथों को बारी बारी चूमा था। मुझे नाज है आप पर, मैंने गलत फैसला नहीं किया। अगले दिन वो लोग सुबह सवेरे घर से निकलने ही लगे थे जब ज़रमीना ने आवाज़ दे के रोका था। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? अब उसकी आवाज़ में पहले दिन वाला वो हल्का फुल्का मोहब्बत का दिखावा भी नहीं था, बल्कि मुकम्मल मालिकों वाले इस्तेहकाक से पूछ रही थी। इब्राहिम शाह ने खुद पर जब्त करते हुए उससे कहा था, मेरी बीवी उम्मीद से है, यहाँ रहूँगा तो उसे काम करना पड़ेगा। कराची में नौकरी लग गई है, वहाँ जा रहा हूँ। उसने नौकरी का झूठ कहा था ताकि उसे रोकने का कोई बहाना न मिले। हाँ तो जाओ, तुम लोगों के जैसे एहसान फरामोश लोग देखे ही नहीं मैंने आज तक। अपने घर में रखा, अपने शौहर की बातें सुनी, भगोड़ों को पनाह दी, और आज तुम लोग मुझे कामों के ताने दे रहे हो। अरे काम करवाया है तो तुम्हारी बीवी को दिन रात ठुसाया भी है। कितना खाती है ये। बस करो, अब और कोई बकवास नहीं सुनूंगा। बकवास नौकरी अब लगी है तुम्हारी, भूल गए वो वक्त जब सड़ छुपाने की जगह नहीं थी और खाने के लिए पास रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं था। एरिन रो देने को हो गई थी। उसने ज़रमीना के आगे हाथ जोड़े थे। ज़रमीना बाजी, आपका शुक्रिया, आपने हमें रहने के लिए जगह दी, खाने के लिए खाना दिया। अब हम जा रहे हैं, आप दुआ करिएगा हम खुश रहें। भाड़ में जाओ, बड़ी आई और खबरदार जो मुझे आज के बाद ज़रमीना बाजी बोला। तुम जैसियों की बाजी नहीं हूँ मैं। मेरी बहन अगर इस तरह घर से भागती ना, खुदा की कसम जिंदा दरगोड़ कर देती मैं उसे। दफ़ा हो जाओ दोनों यहाँ से। उसने उन्हें बुरी तरह बेइज्जत करके निकाला था। एरिन रो रही थी। अगले दिन 3 बजे करीब वो लोग कराची पहुंच चुके थे। स्टेशन से इब्राहिम शाह के एक दोस्त ने उन्हें रिसीव किया था और अब वो लोग अपने नए घर की जानिब गामजन थे। एरिन को कराची बिल्कुल बदला हुआ लगा था। वो आज से पहले कराची कभी नहीं आई थी। बेबहाश गाड़ियों का शोर, लोगों की चहल पहल, उसे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, मगर एक सुकून था। वो अपने घर वालों से बहुत दूर आ गई थी। अब उसे ये फिक्र नहीं थी कि कोई इब्राहिम शाह को नुकसान पहुँचा सकता है। वो इन सब लोगों से दूर थी, एक अच्छी ज़िंदगी का ख्वाब बनने लगी थी। तभी टैक्सी एक पसमानदा इलाके में दाखिल हुई। यह इलाका खासा पसमानदा था। एक छोटा सा घर, वहाँ एक छोटा सा कच्चा मकान एरिन के सामने था। ये उसकी जन्नत था। उसे इस घर से मोहब्बत हुई थी। सामान के नाम पे इनके पास कुछ भी नहीं था। जिस्म पर जो कपड़े थे बस वही उनके थे, लेकिन एरिन को यह हौसला था कि जितना जेवर और कैश फुलाई है उससे सब कुछ हो जाएगा। घर में बैठने के बाद उनका वही दोस्त उनके लिए खाना लाया था। एरिन ने न जाने कितने दिनों बाद आज पेट भर कर खाना खाया था। मटन और चिकन और फिश और प्रॉन्स खाने वाली वो लड़की आज छोले का पुलाव बड़े मज़े से खा रही थी। उसे उससे लजीज खाना कोई नहीं लगा था। उसने जाने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया था। थोड़ी देर बाद उसका दोस्त जा चुका था। इब्राहिम शाह कमरे में चित लेटा था। कमरे में कोई फर्नीचर, कोई सामान, कुछ नहीं था। तब एरिन ने इब्राहिम शाह से कहा, कमरे में तो लेटने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ मालूम है, मैंने ज़रूरत के इस्तेमाल के कुछ बर्तन ला के रख दिए हैं। हाँ लेकिन हम सोएंगे किस पे? अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, कर लूँगा आहिस्ता आहिस्ता। उसे इब्राहिम शाह का लहजा कुछ बदला हुआ लगा। क्या मतलब? मैं इतना जेवर लाई थी, इतने पैसे लाई थी, इतना सब कुछ लाई थी। हमारे पास तो बहुत पैसे होने चाहिए थे। और ये इलाका, हम कैसी जगह रह रहे हैं। इब्राहिम, घर बदले मैं इतना कुछ लाई थी कि हम एक लंबा अरसा खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार सकते थे। मुझे लगा कि लाहौर में और फैसलाबाद में आपने अपने घर वालों से छुपाया, लेकिन अब तो हम उन सब से दूर हैं ना। अब तो हम खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। हाँ ज़रूर जिएंगे मेरी जान, हम जी रहे हैं और हम जिएंगे। तुम और मैं साथ हैं, उससे ज़्यादा खुशहाली की बात और क्या होगी। और जहाँ तक रही बात घर की ज़रूरियात की और अच्छे घर की, तो वो भी ज़रूर होगा अगर तुम मेरा साथ दो। बस वादा करो
तुम साथ नहीं छोड़ोगी। मैं जैसा कहूँगा तुम वैसा करोगी। हाँ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। बहरहाल मैं आपके साथ हूँ, जो आप कहेंगे वही करूँगी। बस यही बात हर बार मेरा दिल जीत लेती है। मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या करना है, फिलहाल तुम आराम करो। वो इस कदर थकी थी कि उसी कच्चे फर्श पर लेट गई। वो कब सो गई उसे मालूम नहीं। जब उसकी आंख खुली तो बाहर का दरवाज़ा बंद था और इब्राहिम शाह घर में नहीं था। उसने उठ के उस घर के दर दीवार को देखना शुरू किया था, जो जैसा भी था पर अब उसका था। कोई उसे वहाँ से निकाल नहीं सकता था। एरिन को कम अज़ कम यही यकीन था। इंतज़ार करते करते रात के 4:30 बज चुके थे। सुबह होने में अब चंद ही घंटे रह गए थे। एरिन का दिल बैठा जा रहा था। नया इलाका, नया शहर, अनजानी जगह, और उस पे उसका शौहर घर से बाहर। तकरीबन 4:45 बजे सुबह की दरवाज़ा खुला था और इब्राहिम शाह आया था। वो दरवाज़ा बाहर से बंद करके गया था।